ختم قرآن کے موقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انک اعنتنی علی ختم کتابک الذی انزلتہ نورا۔ خدایا تو نے میری امداد کی ہے اس کتاب کے ختم کرنے میں جس کو تو نے نور بنا کر نازل کیا ہے۔ وجعلتہ مہیمنا علی کل کتاب انزلتہ وفضلتہ علی کل حدیث قصصتہ، اور تمام نازل ہونے والی کتابوں کا گواہ بنایا ہے، اس میں ہر حدیث کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ وفرقانا فرقت به بین حلالک وحرامک وقرآنا اعربت به عن شرائع احکامک، اور اسے ایسا نقطۂ امتیاز بنا دیا ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز قائم کیا جا سکے، اور ایسا قرآن بنا دیا ہے جس کے ذریعے تمام قوانین شریعت کا اظہار ہو سکے۔ وَكِتَابًا فَصَّلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلًا وَوَحْيًا أَنزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلواتك علیہ وآلہ تنزیلا، اور ایسی کتاب بنا دی ہے جسے اپنے بندوں کے لیے شرح و تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے، ایسی وحی بنائی ہے جسے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، اور ایسا نمونہ بنا دیا ہے جس کا اتباع کر کے ہم گمراہی کی تاریکیوں اور جہالت کے اندھیروں میں ہدایت پا سکیں۔ وشفاء لمن انصت بفهم التصديق الى استماعه، اسے ان لوگوں کے واسطے نسخہ شفا بنا دیا ہے جو فہم و تصدیق کے ساتھ اس کی باتوں کو کان دھر کر سنیں۔ ومیزان قسط لا يحيف عن الحق لسان ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهان، اور ایسی میزان عدالت بنا دیا ہے جس کا کانٹا حق سے منحرف نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسا نور ہدایت بنا دیا ہے جس کا میزان دیکھنے والوں کے لیے خاموش نہیں ہوتا ہے۔ وعلم نجات لا يضل من أم قصد سنتي ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمتي، اور ایسا پرچم نجات بنا دیا ہے جس کی سنت کا قصد کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی عصمت کے دستے سے تمسک کرنے والے کو ہلاکت کے ہاتھ پا نہیں سکتے ہیں۔ اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوتي وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارتي، خدایا جب تو نے اس کی تلاوت کے لیے ہماری امداد فرمائی ہے اور اس کی بہترین عبارت کے ذریعے ہماری زبانوں کی گرہیں کھول دی ہیں، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايتي ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياتي، تو اب ہمیں ان لوگوں میں بھی قرار دے دینا جو اس کی مکمل حفاظت کرتے ہوں اور اس کی محکم آیات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے ہی کو اپنا دین قرار دیتے ہوں۔
ويفزعوا إلى الإقرار بمتشابه وموضحات بيناته، اور اس کے تشابہات کا بھی اقرار کرتے ہوں اور اس کے لیے روشن اور واضح دلائل کی پناہ لیتے ہوں۔ اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، خدایا تو نے اسے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجمل بنا کر نازل کیا ہے، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، اور انہیں اس کے عجائبات کا مکمل علم دے دیا ہے اور ہمیں اس کے علم مفصل کا وارث قرار دیا، وفضلتنا على من جهل علما، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حملا، اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر تو نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے اور ہمیں اس کا بار اٹھانے کی قوت عطا فرما دی ہے تاکہ ہمیں ان سے بلند تر بنا سکے جو اس کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملا، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضلا، خدایا اب جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو اس کا حامل بنایا ہے اور اپنی رحمت سے اس کے شرف سے باخبر بنایا ہے، فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له، اپنے اس نبی محمد پر رحمت نازل فرما جو اس کے ذریعے خطابت کرتے تھے اور ان کی آل پر بھی جو اس کے خزانہ دار تھے، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جو اس امر کا اقرار رکھتے ہوں کہ یہ قرآن تیری طرف سے نازل ہوا ہے، تاکہ ہم اس کی تصدیق میں کسی شک سے دو چار نہ ہوں، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اور اس کے سیدھے راستے میں کوئی کجی شامل حال نہ ہونے پائے۔ اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جو اس کی ریسمان ہدایت سے متمسک ہوں، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه، اور متشابہات میں اس کی محفوظ پناہ گاہ کا سہارا لیتے ہوں اور اس کے پروں کے نیچے آرام کرتے ہوں، ويهتدي بضوء الصباح ويقتدي بتبلج أسفاره، اور اس کے نور کی روشنی سے ہدایت پاتے ہوں اور اس کی واضح درخشندگی کی اقتدا کرتے ہوں، ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره، اور اس کے چراغ ہدایت سے اپنے چراغ چلاتے ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے طلب ہدایت نہ کرتے ہوں۔ اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، خدایا جس طرح تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کی طرف
رہنمائی کا پرچم قرار دیا ہے اور ان کی آل کے وسیلے سے راہ رضا پر چلایا ہے۔ فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة۔ اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن کو ہمارے لیے شریف ترین منازل کرامت کا وسیلہ بنا دے، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، اور وہ زینہ بنا دے جس سے ہم محل سلامتی تک بلند ہو سکیں، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة، اور وہ ذریعہ بنا دے جس کے نتیجے میں روز قیامت نجات حاصل کر سکیں اور جنت کی نعمتوں پر وارد ہو سکیں۔ اللهم صل على محمد وآله واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار وهب لنا حسن شمائل الأبرار۔ خدایا محمد و آل محمد کے ذریعے رحمت نازل فرما اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو گرا دے اور ہمیں نیک کرداروں کے بہترین خصائل عنایت فرما دے۔ وقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے جو رات کے لمحات اور دن کے اطراف میں تیرے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهير وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنور، تاکہ تو ہمیں ہر کثافت سے پاک بنا دے اور ہمیں ان کے آثار پر چلا دے جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے۔ ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غرور، اور انہیں بیجا امیدوں نے عمل سے غافل نہیں کیا ہے کہ غرور کی فریب کاری کے ذریعے اعمال سے منقطع کر دے۔ اللهم صل على محمد وآله واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مونسا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے اس قرآن کو رات کی تاریکیوں میں مونس ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا، اور شیطان کے اوہام اور وسوسوں کے خیالات سے محافظ بنا دے۔ ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، اور ہمارے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے روکنے والا بنا دے۔ ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا، اور ہماری زبانوں کو باطل میں مبتلا ہونے سے بغیر کسی بیماری کے گونگا بنا دے۔ ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا، اور ہمارے اعضاء و جوارح کو گناہ اختیار کرنے سے روک دے۔ ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه، اور ہماری غفلت نے جس دفتر عبرت کو لپیٹ دیا ہے اس کا نشر کرنے والا بنا دے، تاکہ تو ہمارے دلوں میں اس کے عجائب و غرائب کا ادراک
وزواجر أمثالي التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتمالي، اور اس کی متنبع کرنے والی مثالوں کو کہ جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنی صلابت و استحکام کے باوجود عاجز ہیں اتار دے۔ اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کی صلاح کو دائمی بنا دے، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل در اندازی کو روک دے، واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا، اور ہمارے دلوں کی کثافتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے، اور ہمارے منتشر امور کو جمع کر دے، وأرو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کے وقت ہماری جھلستی دوپہر کی پیاس کو بجھا دے، واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا، اور ہمارے حشر و نشر کے موقع پر ہولناک عذاب کے سامنے امن و امان کا لباس پہنا دینا۔ اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما کہ ہم محتاج نہ ہونے پائیں، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق، اور ہماری طرف بہترین عیش اور وسعت رزق کی آسودگی کے رخ کو موڑ دے، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق، واعصمنا به من هوة الكفر، اور ہمیں بری عادات اور پست اخلاق سے دور رکھنا اور کفر کے گڑھے میں گرنے، ودواعي النفاق حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا، اور نفاق کے اسباب سے بچا لینا تاکہ یہ قرآن روز قیامت ہمارے لیے تیری رضا اور جنت کا قائد بن جائے، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدا، اور ہمیں دنیا میں تیرے غضب اور تیرے حدود کے تجاوز سے روک دے، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا، اور تیری بارگاہ میں حلال کو حلال کہنے اور حرام کو حرام سمجھنے کا گواہ بن جائے۔ اللهم صل على محمد وآله وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور موت کے وقت اس قرآن کے ذریعے ہماری سخت جانکنی کو آسان بنا دینا، وجهد الأنين وترادف الحشارج
إذا بلغت النفوس التراقي وقيل مراق. اور کراہنے کی سختیوں اور مسلسل ہچکیوں سے بچا لینا جب جان گلے تک پہنچ جائے اور پوچھا جائے کہ اب جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے. وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب. اور ملک الموت غیب کے پردے سے قبض روح کے لیے نکل آئیں. ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق. اور نفس کو موت کی کمان سے چلنے والے وحشت فراق کے تیروں کا نشانہ بنا دیں. وداف لها من دعاف الموت كأسا مسمومة المذاق. اور موت کے زہریلے مشروب کا وہ جام پلا دیں جس کا ذائقہ بھی زہریلا ہو. ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق. وصارت الأعمال قلائد في الأعناق. اور آخرت کی طرف کوچ اور روانگی کا وقت قریب آ جائے اور اعمال گلے کا طوق بن جائیں. وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. اور قبریں ہی قیامت تک رہنے کا ٹھکانہ بن جائیں. اللهم صل على محمد وآله وبارك لنا في حلول دار البلا وطول المقامة بين أطباق الثرى. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں بوسیدگی کے گھر میں نازل ہونے اور خاک کے طبقات میں طویل قیام کے دوران برکت عطا فرما. واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا. اور ہماری قبروں کو دنیا چھوڑنے کے بعد بہترین منزل بنا دینا اور ہمارے لیے اپنی رحمت سے قبر میں وسعت عطا فرما دینا. ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا. اور ہمارے مہلک گناہوں کی بنا پر ہمیں روز قیامت کے حاضرین کے درمیان رسوا نہ کرنا. وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اور جس دن تیرے سامنے پیش کیے جائیں اس دن اس قرآن کی برکت سے ہمارے موقف کی ذلت پر رحم کرنا. وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا. اور جب جہنم کے پل سے گزرتے ہوئے پاؤں لڑکھڑانے لگیں تو ہماری لغزش قدم کو ثبات عطا فرما دینا. ونور به قبل البعث صدف قبورنا. اور قیامت برپا ہونے سے پہلے ہماری قبروں کی تاریکی کو اس کے ذریعے روشن فرما دینا. ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة. اور ہمیں قیامت کے دن کے ہر کرب اور روز حشر کے تمام ہولناک ترین منازل سے اسی قرآن کے ذریعے نجات دے دینا. وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلماء في يوم الحسرة والندامة. اور اس کی برکت سے اس دن ہمارے چہروں کو روشن بنا دینا جب سارے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں
جو حسرت و ندامت کا دن ہوگا۔ واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا، اور ہمارے لیے مومنین کے دل میں محبت قرار دے دے اور ہماری زندگی کو ناخوشگوار نہ بنا دینا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جس طرح کہ انہوں نے تیرے پیغامات کو پہنچایا، تیرے امر کا برملا اظہار کیا اور تیرے بندوں کو نصیحت کی۔ اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا۔ خدایا ہمارے پیغمبر کو ان پر اور ان کی آل پر تیری صلوات ہو، روز قیامت تمام انبیاء کی نشستوں میں اپنے سے قریب ترین جگہ دینا۔ وأمكنهم منك شفاعة وأجلهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها، اور جن کی شفاعت کے اختیارات سب سے زیادہ ہوں اور ان کی منزلت سب سے زیادہ عظیم تر ہو اور ان کا جاہ و حشم وجیح تر ہو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنيانا وعظم برهانا وثقل میزانا۔ خدایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ان کی بنیادوں کو بلند تر قرار دے، ان کے برہان کو عظیم بنا دے، ان کے میزان عمل کو سنگین بنا دے۔ وتقبل شفاعته وقرب وسيلته وبيض وجهه وأتم نوره وارفع درجته۔ ان کی شفاعت کو قبول فرما، ان کے وسیلے کو قریب تر بنا دے، ان کے چہرے کو روشن کر دے، ان کے نور کو مکمل کر دے، ان کے درجے کو بلند کر دے۔ وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وخذ بنا منهاجا واسلك بنا سبيلا۔ ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھنا اور انہی کی ملت پر موت دینا، ہمیں انہی کے راستے پر چلانا اور انہی کے مسلک پر گامزن رکھنا۔ واجعلنا من أهل طاعتي واحشرنا في زمرتي وأوردنا حوضا واسقنا بكأسي۔ ہمیں ان کے اطاعت گزاروں میں قرار دینا اور انہی کے زمرے میں محشور کرنا، انہی کے حوض کوثر پر وارد کرنا اور انہی کے پیالے سے سیراب کرنا۔ وصل اللهم على محمد وآله صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك۔ خدایا رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، وہ رحمت جس کے ذریعے تو انہیں خیر و فضل و کرامت کی اس منزل تک پہنچا دے جس کی وہ آرزو رکھتے ہوں۔ إنك ذو رحمة واسعة وفضل كريم، کہ تو بے شک رحمت واسعہ
اور فضل کریم کا مالک ہے۔ اللهم اجزه بما بلغ من رسالاتك وأدى من آياتك ونصح لعبادك۔ خدایا انہیں اپنے پیغامات کے پہنچانے، اپنی آیات کی تبلیغ کرنے، اپنے بندوں کو نصیحت کرنے، وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين، اور اپنی راہ میں جہاد کرنے کا وہ اجر عطا فرما جو ان تمام جزاؤں سے بالا تر ہو جو تو نے ملائکہ مقربین وأنبيائك المرسلين المصطفين، یا انبیاء مرسلین مصطفین کو عطا فرمائی ہیں۔ والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته۔ سلام ہو ان پر، ان کی آل طیبین و طاہرین پر، اور اللہ کی رحمت و برکت ان تمام حضرات کے لیے ہے۔